کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. میں پچھلے سال بھی سنایا تھا، یہ مجھے پہلے ایک بھائی نے سنایا تھا، تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم قربانی کرتے اور بڑا جانور قربان کرتے تھے. تو اس وقت حالات ایسے ہوئے کہ جیسے عالمی وبا آئی، اس کے بعد حالات کافی چینج ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار ایسا ٹھپ ہو گیا کہ ہم قربانی نہیں کر پا رہے تھے. اب گھر میں بچے تھے، وہ بھی کہتے قربانی ہم نے کرنی ہے، لیکن پاس کچھ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آخری دن تھا اور میں عصر کی نماز پڑھی ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت پریشان تھے، وہ بھی بزرگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں والدین کی قبر پہ چلا گیا اور جا کے میں ان سے باتیں کی، سارا معاملات کیے. میں کہ جی اب تو ایسے حالات آ گئے کہ ہم قربانی بھی نہیں کر پا رہے، کیا کریں. یعنی میں نے کہتے ہیں جو دل میں تھا بڑا سی باتیں تھی ساری میں نے کی، رویا دھویا سب کچھ کیا، یہاں تک کہ مغرب ہونی شروع ہو گئی. تو میں مغرب کے ٹائم نکل گیا، میں نے کہا جاتا ہوں. اب کہتے ہیں میں گیا تو اپنے گھر کے پاس ایک مسجد ہے اور اذان ہوئی، نماز پڑھی. نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں تو بڑا دل پریشان ہے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. کہتے ہیں وہ بڑا دل پریشان ہے، باہر نکلو تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں بیل کی رسی پکڑی ہوئی تھی. تو اس نے چلتے چلتے مجھے کہا کہ حاجی صاحب لینا نہیں، یعنی وہ پنجابی میں کہا. تو کہتے میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار لینا تو ہے لیکن ابھی کوئی جیب اجازت نہیں دیتی ہے. اس نے کہا کہتے کوئی بات ہی نہیں. کہتے آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے کہا فلاں جگہ میرا گھر ہے. کہتے آئے چلے میرے ساتھ. کہتے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، باتیں جاتے کرتے ہم گھر کے پاس پہنچے. کہتے یہ گھر ہے. میں نے کہا وہ پائپ لائن تھا گیس کا، تو انہوں نے وہاں رسی سے اس کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد کہتے ہیں کہ حاجی صاحب دسو عید تو بات کر دوں وہاں پیسے لینے. یعنی پنجابی میں نے کہا. کہتے ہیں میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑا. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ رکھیں، آپ عید کے بعد جب کہیں گے تو میں آ جاؤں گا، مجھے تب پیسے دے دیجیے گا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا عید کے 1 مہینے بعد آ جائیں. کہتے یہ بات کی، اس نے سلام دعا کی، گھر دیکھا اور چلا گیا. اب میں گھر گیا تو میں نے کہا جی قربانی جو ہے وہ جانور آ گیا. آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ آپ ایسے ہی کرتے ہیں. بچے بھی شروع ہو گئے. میں کہا نہیں واقعی آ گیا. کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں حالات ہی نہیں تھے، اسباب ہی نہیں تھے، کیسے آ سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو تو صحیح تم جا کے. وہ بچے تھے وہ دوڑتے گئے، انہوں نے کہا واقعی نیچے تو بند ہو گیا. وہ سارے گھر والے بڑے خوش ہوئے اور کہا یہ کہاں سے تم لے آئے، کیسے؟ اس نے کہا بس یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا. پھر میں نے عید کے بعد حالات بہتر ہوئے. ابھی کچھ دن گزرے، ایک آرڈر آیا، دیا، اس کے پیسے تھے. میں نے گھر والی کو کہا میں کہ یہ سنبھال کے رکھ لو، اس طرح ایک شخص آئے گا یہ پیسے اس کو دے دے. کہتے ہیں 1 مہینہ چھوڑ 2 مہینے بعد وہ شخص آیا. میں بڑی لیٹ آئے ہو، خیر ہے اتنے دن کیوں لگائے؟ اس نے کہا یار میں نے کہا کہ پتہ نہیں حاجی صاحب کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں پیسے ہوئے ہوں گے یا نہیں، چلو 1 مہینہ نہیں ہم 2 مہینے بعد جا کے لے لیتے ہیں. تو 2 مہینے آگے کہتے ہیں میں نے کہا یہ تیرے میں نے پیسے پہلے سے رکھے تھے یار کی مر نہ چاہوں پہلے تمہاری دے دوں. تو یہ ہے دل کی چاہت، یہ ہے دل کی مراد، یہ ہے دل کی خواہش، یہ ہے دل سے. انسان دل سے جب ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا کرتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، اسباب بھی نہ ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے.